سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ یہ موضوع اپنے دامن میں بہت ہی وسعت لیے ہوئے ہیں اور یہ قلت وقت مجھے اشارات پر مجبور کیے ہوئے ہیں۔ صدر ذی وقار علامہ اقبال کے اس مصرعے کا بالخصوص مخاطب طالب علم ہی ہے، کیونکہ دنیا میں آنکھ کھولنے کے وقت سے لے کر تعلیمی مراحل کی تکمیل اور ذمہ داریوں کے سنبھالنے تک جن مراحل، اسباب اور ذمہ داریوں سے ایک طالب علم کو واسطہ پڑتا ہے، وہ اس کی زندگی پر گہرے نقوش مرتب کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کی تربیت کا عمل جس قدر شفاف اور کارآمد ہوگا، اسی قدر قوم کو بہتر مستقبل دیکھنے کو ملے گا۔ اسی لیے اقبال نے طلباء کو یہ بات باور کرائی کہ اس مادہ پرست دنیا کی رنگینوں میں کھو کر نہ رہ جانا، بلکہ تربیت کے اس زمانے میں سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ حاضرین محترم، تاریخ عالم شاہد ہے کہ دنیا بھر کی تمام بڑی بڑی تحریکیں اور انقلابات انہی طلباء کے عزم جواں، بازو ہمت اور جذبہ قربانی کا کرشمہ ہے، بلکہ ان کا ولولہ تازہ اور گرم خون بڑے بڑے عالموں، سیاستدانوں اور باعمل فلسفیوں کو بھی میدان عمل میں لے آیا اور حیرت و فکر کا ٹھاٹھے مارتا سمندر یوں امڑ آیا کہ منزل مراد ان کے قدموں کو بوسہ دینے پر مجبور ہو گئی۔ چشمے فلک گواہ ہے کہ تحریک پاکستان کا ہرا وہ دستہ صداقت، عدالت اور شجاعت کے لباس سے مزین وہ طلباء ہی تھے جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کر کے خود کو قوم کا رہنما ثابت کیا اور بتلا ڈالا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ جناب والا، آخر کوئی تو وجہ تھی کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی شاعری کا محور اور ان کی آرزو اور جستجو کا مرکز بھی یہی طلباء ہی تھے جو ان کے نزدیک ستاروں پر کمندیں ڈالنے، اکابر روح بیدار کرنے اور خودی کے زور پر تمام دنیا پر چھا جانے کی صلاحیتوں سے بہرور ہیں، اور وہ تو یہاں تک بھی کہہ گئے ہیں، اگر جواں ہو میری قوم کے غیور و جسور، اگر جواں ہو میری قوم کے غیور و جسور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ لیکن صدر ذی وقار، افسوس صد افسوس کہ آج کا نوجوان علامہ محمد اقبال کے خواہشات کے برعکس زندگی گزار رہا ہے۔ آج اس کی منزل مشرق سے ابھرنے والے صداقت، عدالت اور شجاعت کے آفتاب کی بجائے مغرب میں ڈوبی ہوئی تاریکیاں ہیں۔ کاش آج کی یہ نسل مغرب کی اندھا دھند تقلید سے باز آ کر مستقبل کو سمجھتی اور شاندار ماضی سے سبق سیکھتی۔ عیاں تھا جس کی نگاہوں پہ عالم اسرار، اسے خبر نہ ہوئی کیا ہوا پسے دیوار، وہاں ہوئی ہے مسخر خدا کی پنہائی، وہاں ہوئی ہے مسخر خدا کی پنہائی، یہاں دھری ہے ابھی تک پردستار۔ جناب صدر مکرم، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میری قوم کے ہر ایک فرد کو یہ بات ذہن نشین ہو جائے اور اس پر پختہ یقین آ جائے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جناب والا، جب میں اقبال کے اس روشن پیغام کو قرآن مجید کی سطروں میں تلاش کرتا ہوں تو نظر آتا ہے قولو قولا سدیدا، لیکن ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ قرآن کہتا ہے اعدلوا، لیکن ہمارا تو اس سے دور کبھی واسطہ نہیں۔ بخدا تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم سے صداقت ختم ہو جائے وہاں منافقت ڈیرے جما لیتی ہے، عدل جس کا شیوا نہ ہو وہاں ظلم و ستم کا راج ہوتا ہے، اور پھر جس قوم سے شجاعت کا جنازہ اٹھ جائے اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی اور عالمی دہشت گردوں کی چاکری اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو پھر میں یہ پوچھنے پر مجبور ہو جاتا ہوں، بدن سے روح جاتی ہے تو بچتی ہے صفے ماتم، بدن سے روح جاتی ہے تو بچتی ہے صفے ماتم، مگر کردار مر جائے تو کیوں ماتم نہیں ہوتا۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، گیا وقت تحریروں، تقریروں اور نعروں کا،
آئیے آگے بڑھیے اور ثابت کیجیے کہ ہم کل بھی اقوام عالم کے امام تھے، صداقت میں، عدالت میں، شجاعت میں، اور آج بھی دنیا بھر کو اپنی تقلید پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ جی ہاں جناب والا، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔